ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک معصوم بچی رہتی تھی جس کا نام ہنا تھا۔ اس کی زندگی بالکل سادہ اور معصومیت سے بھری ہوئی تھی۔ دن بھر وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتی، گڑیا کو دلہن بناتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے خوابوں کی دنیا میں مگن رہتی۔ لیکن قسمت نے اس کی تقدیر میں کچھ ایسا لکھ دیا تھا جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہنا کو اکیلے کھیلنے کی عادت تھی۔ اکثر وہ اپنے کمرے میں گھنٹوں گڑیا کے ساتھ ڈرامے رچاتی اور ان سے باتیں کرتی۔ ایک دن وہ اپنی گڑیا کی شادی کا کھیل کھیل رہی تھی کہ اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ روشنی مدھم ہو گئی اور ماحول پر اسرار سا بن گیا۔ اس لمحے سامنے ایک بھوت نمودار ہوا، مگر یہ کوئی خوفناک وجود نہ تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں نرمی اور چہرے پر شفیق مسکراہٹ تھی۔ اس کا نام ریحان تھا، جو کئی برسوں سے اس دنیا اور اگلی دنیا کے بیچ ایک سائے کی طرح بھٹک رہا تھا۔ اس کا وجود ہنا کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوا۔ ہنا نے ڈرنے کے بجائے قہقہا لگایا اور بولی، ہیلو، کیا تم میری گڑیا کے دولہا بنو گے؟ ریحان حیران ہو گیا، اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ کوئی انسان اس سے یوں بے خوف بات کرے گا۔ ریحان نے کہا، میں دولہا؟ میں تو بھوت ہوں۔ ہنا ہنستے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، کھیل کھیل میں ہی سہی۔ وہ ایک کھیل کے ذریعے دونوں کے درمیان ایک انوکھا رشتہ قائم ہو گیا۔ وہ رشتہ کسی ڈرا خوف پر نہیں بلکہ ہنسی، معصومیت اور دوستی پر مبنی تھا۔ ہنا نے ریحان کو اپنا کھیل کا ساتھی مان لیا، اور ریحان کے دل میں پہلی بار سکون اور روشنی اتر آئی۔ وقت گزرتا گیا اور ریحان کی اداسی بھرے دل میں ہنا کی ہنسی ایک چراغ کی طرح جلنے لگی۔ وہ اکثر اسے کہانیاں سناتا، مذاق کرتا، اور جب وہ سوتی تو چپکے سے اس کی حفاظت کرتا۔ ریحان کو لگتا تھا جیسے اس کی بھٹکی ہوئی روح کو منزل مل گئی ہو۔ ریحان اکثر دل ہی دل میں سوچتا، میں ایک سایہ ہوں، ایک بھوت ہوں، لیکن یہ بچی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے میں بھی عام انسان ہوں۔ اس کی معصومیت مجھے بھولنے نہیں دیتی کہ میں اب زندہ نہیں رہا۔ اس کے اندر ایک نیا جذبہ جنم لینے لگا۔ سال گزرتے گئے اور ہنا بچی سے ایک حسین نیک دل لڑکی میں بدل گئی۔ اب وہ سنجیدہ، سمجھدار اور خوابوں سے بھری ہوئی ایک نوجوان تھی۔ لیکن ریحان اب بھی اسی طرح اس کے ساتھ تھا جیسے اس کا سایہ۔ دوسروں کے لیے وہ نظر نہ آتا، مگر ہنا کے لیے وہ ہمیشہ موجود رہتا۔ اکثر ریحان شرارت سے کہتا، یاد ہے جب تم نے کہا تھا ہم شادی کر لیتے ہیں؟ ہنا ہنستے ہوئے جواب دیتی، وہ تو بچپن کی بات تھی۔ ریحان مسکرا کر کہتا، لیکن میرے دل کے لیے وہ بچپن کا کھیل نہیں تھا۔ ہنا کبھی خاموش ہو جاتی اور کبھی مسکرا دیتی۔ اب ہنا کو احساس ہونے لگا کہ ریحان کے دل میں صرف دوستی نہیں بلکہ ایک گہری محبت ہے۔ وہ سوچتی، کیا واقعی انسان اور بھوت کے درمیان محبت ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب اس کے دل کو تڑپاتا، مگر وہ خود کو روک بھی نہ پاتی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بدلنے لگی تھیں۔ ادھر ریحان کی خواہش صرف ایک تھی کہ ہنا ہمیشہ خوش رہے۔ وہ اسے کبھی نقصان نہ پہنچاتا، بلکہ اس پر اپنی زندگی بھی قربان کرنے کو تیار رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کبھی ان کے رشتے کو قبول نہ کرے گی، مگر دل کے جذبات دنیا کے اصولوں سے نہیں چلتے۔ الفاق دن گاؤں میں ایک خطرناک بھوت آ گیا۔ یہ بھوت نہایت خونخوار اور طاقتور تھا، جو لوگوں کو زخمی کر رہا تھا۔ گاؤں والے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ہنا بھی اس بھوت کے نشانے پر تھی، کیونکہ وہ روشنی اور پاکیزگی کی علامت تھی، اور اندھیرا ہمیشہ روشنی سے لڑنا چاہتا ہے۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اس خطرناک بھوت کا مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی۔ کبھی دیواریں لرزت، کبھی کھڑکیاں ٹوٹ جاتیں، کبھی فرش پھٹنے لگتا۔ گاؤں والے دور سے یہ سب دیکھ کر کانپ اٹھے، مگر ہنا صرف ریحان کے لیے دعا کر رہی تھی۔ آخرکار ریحان نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس بھوت کو قید کر دیا، لیکن یہ لڑائی اس کے لیے بہت مہنگی ثابت ہوئی۔ اس کی توانائی ختم ہو گئی اور وہ کمزور پڑ گیا۔ اس کے وجود کی روشنی مدھم ہونے لگی، جیسے کوئی چراغ بجھنے کے قریب ہو۔ ہنا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، ریحان، تم نے میری جان بچائی، لیکن اپنی کیوں خطرے میں ڈالی؟ ریحان نے کمزور آواز میں کہا، کیونکہ تم میری سب کچھ ہو۔ چاہے میں انسان ہوں یا بھوت، میرا دل ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ سن کر ہنا کے دل میں ایک یقین جاگ اٹھا۔ اس نے کہا، ریحان، شاید دنیا ہمیں کبھی قبول نہ کرے، لیکن میرا دل تمہیں اپنا چپکا ہے۔ تم ہی میرے ساتھی ہو، تم ہی میرے ہم سفر ہو۔
یہ الفاظ سن کر ریحان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد ہنا اور ریحان کا رشتہ دنیا کے اصولوں سے بالاتر ہو گیا۔ یہ کوئی عام شادی نہ تھی بلکہ ایک ایسا تعلق تھا جو دو مختلف دنیاؤں کو جوڑتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے اور ایک دوسرے کی سانسوں میں بسا کرتے۔ ہنا جانتی تھی کہ شاید یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ لوگ اگر جان جائیں تو اسے پاگل کہیں گے، خوف سے دور بھاگ جائیں گے۔ لیکن اسے دنیا کی پرواہ نہ تھی کیونکہ اس کا دل اپنا فیصلہ دے چکا تھا۔ اس کے نزدیک محبت ہی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ ریحان کو بھی سکون ملا۔ برسوں کی بھٹکی ہوئی روح کو آخرکار منزل مل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عام انسانوں کی طرح نہیں جی سکتا، مگر ہنا کی محبت نے اس کی ذات کو مکمل کر دیا۔ اب وہ سایہ نہیں رہا بلکہ کسی کے دل کی دھڑکن بن گیا۔ یہ رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ یہ کہانی صرف ایک انسان اور ایک بھوت کی نہیں بلکہ اس محبت کی ہے جو دنیا کے اصولوں کو توڑ کر دلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ محبت جسم سے نہیں بلکہ روح سے جڑی ہوتی ہے۔ اور یوں کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ آغاز تھا ایک ایسے رشتے کا جو محبت کی سب سے انوکھی مثال بن گیا۔ ایک انسان اور بھوت کا رشتہ جو وقت، موت اور دنیاوی حدود سے آزاد تھا۔ یہ محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔